اسلام ہے، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یعنی آیت میں اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کو جو سب سے محبوب شے ہے وہ اس کا دین ہے۔ دین اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جو اللہ کا محبوب ترین نبی تھا اس کی ساری زندگی خرچ کروا دی دین کو پہنچانے کے لیے۔ یہ دین کتنا قیمتی ہے، جو محبوب نبی تھا اس کی زندگی اللہ نے خرچ کرائی کہ دین پہنچاؤ، دین پہنچانے کے لیے۔ اور صرف نبی کی زندگی نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کی زندگیاں خرچ کروا دی کہ دین پہنچاؤ۔ آدم آئے، زندگی بتا گئے دین پہنچانے کے لیے، نوح پوری زندگی گزار گئے دین پہنچانے کے لیے، ابراہیم زندگی سے خرچ کر گئے دین پہنچانے کے لیے۔ یعنی سارے نبیوں کی زندگیاں اللہ نے خرچ کرائیں دین پہنچانے کے لیے۔ یہ دین کتنا قیمتی ہے۔ اب دین کی قیمت ہے کیا؟ سارے نبیوں کی زندگی خرچ کرا دی دین پہنچاؤ، تو اس دین کی قیمت ہے کیا؟ دین کی قیمت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک نبی کی قیمت سمجھ میں نہ آئے۔ اب نبی کی قیمت کیا ہے؟ جب نبی کی قیمت سمجھ میں آئے گی پھر انبیاء کی قیمت سمجھ میں آئے گی، جب انبیاء کی قیمت سمجھ میں آئے گی پھر جا کے دین کی قیمت سمجھ میں آئے گی کہ دین ہے کیا۔ اب نبیوں کی قیمت کیا ہے؟ ایک نبی کی قیمت بیان کر دیتا ہوں۔ اسی قرآن میں جناب موسیٰ کا تذکرہ موجود ہے، اور تذکرہ کیا تھا کہ جب پیشن گوئی کرنے والوں نے پیشن گوئی کر کے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، ایک بچہ ایسا آئے گا جو تیری سلطنت کو الٹ دے گا، تو تیرا تختہ الٹ دے گا، تو اس نے کیا حکم جاری کیا؟ اس نے حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے، جہاں بیٹیاں پیدا ہو جائیں ان کو چھوڑ دو، جہاں بیٹے پیدا ہو جائیں ان کا سر تن سے جدا کر دو، ان کو ختم کر دو، ان کو مار دو۔ اس نے یہی کیا کہ جو بچہ پیدا ہو رہا تھا، پیدا ہوتے ہوئے بچوں کو مرواتا رہا کہ بچے مار دیے جائیں تاکہ وہ شخص ہی نہ آ سکے جو میری سلطنت کو الٹے گا۔ کتنے بچے قتل ہوئے؟ 70,000 بچے قتل ہو گئے، مگر موسیٰ دنیا میں آ گئے۔ تو موسیٰ بچے ہیں، یعنی موسیٰ کے بچنے کی قیمت کیا ہے؟ 70,000 جانیں جانا۔ 70,000 جانیں گئی ہیں تو موسیٰ کے بچنے کی قیمت بنی ہے۔ ایک نبی کے بچنے کی قیمت ہے 70,000 جانیں، تو موسیٰ کی پوری زندگی کی قیمت کیا ہوگی؟ یعنی نبی کے بچنے کی قیمت 70,000 جانیں، تو پورے موسیٰ کی زندگی کی قیمت کیا ہوگی؟ وہ دیکھنا پڑے گا کیا قیمت ہوگی۔ تو ایک نبی کے بچنے کی قیمت 70,000 جانیں بن گئی، تو پورے موسیٰ کی قیمت کیا ہوگی؟ بات صرف موسیٰ پہ آ کے رکے گی نہیں، اب ہر نبی کی قیمت دیکھی جائے گی کہ اب ہر نبی کی زندگی کی قیمت کیا ہے، آدم کی زندگی کی قیمت کیا ہے، نوح کی زندگی کی قیمت کیا ہے، ابراہیم کی زندگی کی قیمت کیا ہے۔ کیونکہ تمام نبی آتے رہے، دین پہنچاتے رہے، زندگیاں سارے نبیوں کی خرچ ہو گئی دین پہنچ جائے، تمام نبی زندگیاں خرچ کرتے رہے دین پہنچانے کے لیے۔ تو یہ دین کی قیمت کیا ہے کہ تمام نبیوں کی زندگیاں خرچ ہوئی ہیں دین کے لیے۔ دین کی قیمت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک نبیوں کی قیمت سمجھ میں نہ آئے۔ اب ترازو کے ایک پلڑے میں تمام نبیوں کی قیمت، زندگی کی قیمت رکھی جائے، اور دوسرے پلڑے میں دین کی قیمت رکھی جائے، کیونکہ تمام نبیوں نے زندگیاں خرچ کی ہیں دین کو پہنچانے کے لیے۔ بس بتلانا یہ ہے کہ جب نبیوں کی زندگی کی قیمت سمجھ میں آ جائے گی تو خود بخود دین کی قیمت سمجھ میں آ جائے گی۔ مگر مجھے نہ دین کی قیمت بتانی ہے نہ نبیوں کی زندگی کی قیمت بتانی ہے، بس میں نے بتانا یہ ہے کہ ذرا سوچو اس حسین کی زندگی کی قیمت کیا ہوگی جو ایک دن میں تمام دین کو، ایک دن میں اپنی قربانی کے ذریعے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی محمد نبی کی تمام نبوتوں کو بھی بچا لے اور دین کو بھی قیامت تک کے لیے بچا لے۔ اس حسین کی زندگی کی قیمت کیا ہوگی؟ وہ حسین جو ایک دن میں قربانی دے کر قیامت تک کے لیے دین کو بچا لے، اس حسین کی زندگی کی قیمت کیا ہوگی؟ یہ ہے حسین ابن علی۔ اور بات پھر یہاں پہ آ کے رکے گی نہیں، تو جو حسین ابن علی ساری قیمتیں بچا لی، حسین کی قیمت کیا ہوگی؟ اور بات یہاں پہ آ کے رکے گی نہیں، اتنی قیمتی زندگی ہے حسین ابن علی کی زندگی، تو جس حسین کی زندگی اتنی قیمتی ہو وہ حسین خود قیمتی کتنا ہوگا؟ تو جو اس قیمتی زندگی کو بھی بچا لے جائے اسے زینب کہا جاتا ہے۔